جی حضرات بس ہو گئے نا موجودہ صورتحال پر کیا کہتے ہیں آپ؟ جی موجودہ صورتحال موجودہ صورتحال تو یہی تھی جو بیان ہو گئی. اچھا یہ بتائیے حضرت، جو آپ نے دھرنا کیا ہوا تھا، جو آپ کے کان میں کچھ کہا گیا تھا، اس پہ کب عمل درآمد ہو رہا ہے اور آپ کب شیروانی پہننے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیے میں اس طرح تو شیروانی نہیں پہنوں گا، خدا فضل کرے. ہم تو اس ملک میں سنجیدگی کے ساتھ اس الیکشن کو جو 2018 میں ہوا ایک بہت بڑا فراڈ سمجھتے ہیں. اس کو پہلے روز سے مسترد کیا ہے تمام سیاسی پارٹیوں نے، اور اس حوالے سے یہ موقف آج ایک قومی موقف کی حیثیت اختیار کر چکا ہے. آج گلی کوچے میں بچے کی زبان پر یہ ہے کہ یہ الیکشن فراڈ ہے اور یہ لوگ جو ہیں جعلی قسم کے حکمران ہیں. مولانا صاحب دیکھیں پورا پاکستان پریشان ہے، شاید ہی کوئی خوش ہو موجودہ حکومت سے، لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ اپوزیشن بھی کہیں متحد نہیں ہو رہی، کسی ایک بات پہ متفق نہیں ہو رہی. آپ نے دھرنا دیا، جس طرح پیپلز پارٹی یا نون لیگ نے یا دیگر جماعتوں نے ساتھ دیا وہ سب کے سامنے. اس وقت بھی صورتحال ہے، جب کوئی بڑا ایونٹ آتا ہے تو میاں شہباز شریف صاحب یا تو بیمار ہو جاتے ہیں یا ان کے کوئی راستے میں رہ جاتے ہیں، تو ایونٹ پورا نہیں ہوتا. کیا آپ لوگ متفق ہوں گے تاکہ کوئی ملک میں کوئی عوام کو کوئی متفقہ کوئی پالیسی دی جا سکے؟ بالکل اس حوالے سے شکوے شکایات موجود ہیں اور جس طرح آپ نے کہا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں باہمی طور پر گفتگو سے ہی حل ہوتی ہیں. اور جس طرح ہم نے آل پارٹیز کانفرنسز صوبوں کے لیول پر کی ہیں، جیسے صوبوں کے لیول پر ہم نے کی ہیں اور اس سے ایک یکجہتی کی فضا پیدا کی ہے، انشاءاللہ مرکز کی سطح پر بھی ایک آل پارٹیز کانفرنس کے انعقاد کی طرف ہم جا رہے ہیں. کیونکہ جب تک ہم صرف ایک موقف پہ متفق ہونا کافی نہیں ہے، جب تک کہ ہم اس کے بعد اقدامات پر یکجہتی کا مظاہرہ نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کا مکمل طور پر شانہ بشانہ ساتھ نہیں دیں گے. یہاں پر آ کر کچھ شکایتیں پیدا ہوئی ہیں اور اس کا ازالہ جو ہے ہم اس وقت بھی ضروری سمجھتے ہیں. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آخر حل عوام کو نجات کیسے دلائیں گے؟ آپ کے پاس کیا پروگرام ہے؟ لوگ آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، پارلیمنٹیرین سے مایوس ہیں اور موجودہ حکومت اور جو ان کے سرپرست ادارے ہیں ان سے بھی لوگوں کو اچھی امیدیں اور توقعات نہیں ہیں. دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ جو عوامی مسائل ہوتے ہیں وہ تو ان کا ایک اولین جو ضرورت ہے وہ معاشی مسئلہ ہوتا ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آپ کا بجٹ جو ہے زیرو سے نیچے چلا گیا ہے. ہمیشہ کے لیے اگلے سال کے بجٹ کا حجم پچھلے سال کے حجم سے زیادہ ہوتا ہے. پہلی مرتبہ آپ کے ملک کا اگلے سال کے بجٹ کا حجم پچھلے سال سے کم ہے. ہمیشہ کے لیے اگلے سال کے محصولات کا حجم پچھلے سال کے محصولات کے ہدف سے زیادہ ہوا کرتا ہے. اس دفعہ آپ نے وہ ہدف بھی اگلے سال کا پچھلے سال کی نسبت کم کر دیا ہے. ایسی صورتحال میں جبکہ نہ باہر دنیا سے ہمیں کوئی مدد دینے کو تیار ہے، نہ پاکستانی وہاں پاکستان پیسہ بھیجنے کے لیے تیار ہیں، آپ کی برآمدات ختم ہو چکی ہیں، پیسہ نہیں رہا ہے، تو مزید کتنا اس ملک کو تباہ کرنا ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج کی اس متمدن دنیا میں اگر ریاستوں کی بقا کا مدار کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ معاشی خوشحالی ہو سکتی ہے. جاپان کی فوج نہیں لیکن معیشت مستحکم ہے، آج وہ بڑی طاقتوں کے ساتھ بات کرتا ہے. سوویت یونین فوجی لحاظ سے طاقتور ملک لیکن معاشی لحاظ سے گر گیا، اپنا وجود ختم کر بیٹھا. آج جو ہم بیٹھے ہیں جس کے لیے ہم فکر مند ہیں، اس کو اس حوالے سے سنجیدہ لینا چاہیے کہ یہ سب لوگ اس وقت ریاست کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ بتائیے اس وقت حکومتی جو پالیسیاں ہیں آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں؟ اس پہ یہ لے لیں کہ حکومت کی پالیسی ہے کہاں؟ حکومت سے متفق نہیں تو پالیسی سے کیسے؟ اسلام آباد میں مندر بننے جا رہا ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا. اسلامی نظریاتی کون؟ دیکھیے وہ مسئلہ اگر ہے بھی، پاکستان چونکہ ایسا نہیں ہے کہ کسی جنگ کی بنیاد پر فتح کیا گیا ہو.
یہ برصغیر کے لوگوں کے باہمی صلح کی بنیاد پر تقسیم ہوئی تھی، اور اس اعتبار سے یہاں پر جو اقلیتوں کی حیثیت ہے وہ نہیں ہے جو مفتوحہ علاقے کی ہوا کرتی ہے، ایک برابر شہری کی حیثیت ہے۔ تاہم عذروی شریعت کسی اسلامی مملکت میں یا اسلامی شہر میں غیر مسلموں کے عبادت خانے بنانا، تو ہم نے اس پر کہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہر شخص اپنی اپنی رائے دیتا رہے، اس کو اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیج دیا جائے یا وفاقی شرعی عدالت اس کو سنے، تاکہ عذروی شریعت صورتحال بالکل واضح ہو جائے اور اس کے مطابق پھر عمل کیا جائے۔ ہم نے تو دیکھا کہ کرونا جیسے اہم مسئلے پہ وفاقی حکومت جو ہے وہ چاروں صوبوں کو آن بورڈ نہیں لے سکی، جہاں پہ لوگوں کی، عوام کی، لاکھوں کی زندگی موت کا مسئلہ تھا۔ تو آپ اس پر کیا یہ سمجھتے کہ NFC ایوارڈ جو دیگر بڑے بڑے مسائل ہیں، کیا زندگی موت کا مسئلہ تھا، ایک عام آدمی ایک پیج پر نہیں آ سکے؟ بھائی آپ تو میرے خیال میں کووڈ-19 کی بات کر رہے ہیں، تو ہم تو ابھی تک کووڈ-18 کے ساتھ نبرد آزما ہیں۔ ایک کووڈ تو نہیں ہے نا جی۔ مولانا صاحب حکومت جو ہے وہ 5 سال پورا کر لیں گے، پیٹرول کا بحران، پھر چینی کا بحران، پھر آٹے کا بحران، اس پہ GIT کھول لیتے ہیں، اپنی قوم کو بددعائیں نہیں دو گے۔ یہ 5 سال پورے کر لیں گے۔ 5 سال پورے کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ پوری قوم کو بددعا دے رہے ہیں، جس کو میں پوری قوم کے لیے بددعا سے تعبیر کرتا ہوں۔ کوئی تبدیلی کی بات نہیں ہے، تباہی کی بات ہے۔ اگر حضرت چلے قوم کو بددعا نہ دیں، یہ بتائیے گا کہ نئے الیکشن موجودہ صورتحال کا حل ہے یا پارلیمنٹ میں تبدیلی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے ساتھ مارچ اور اپریل کے وعدے، میں گزارش کروں آپ سے، دیکھیے آئین پاکستان یہ ہمارے درمیان ایک میثاق ملی ہے، یہی ایک عمرانی معاہدہ ہے تمام صوبوں کے اور صوبوں کے اندر رہنے والے قومیتوں کے درمیان۔ آج بھی ہم یہی مطالبہ کریں گے کہ دوبارہ یہ ووٹ قوم کی امانت ہے، یہ واپس قوم کو دی جائے، الیکشن شفاف کیے جائیں۔ یہ دور اب ختم ہو جانا چاہیے کہ الیکشن ہوتے ہیں اور اس پر جو ہے اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ شفاف الیکشن قوم کو دیا جائے، ادارے مداخلت اس میں نہ کریں، بکسے تبدیل نہ کریں، بکسے نہ چرائیں، عوام کے ووٹ کو صحیح معنوں میں گنا جائے، جو فیصلہ قوم کرے گی ہم قبول کریں گے۔ -1 کی باتیں کی جا رہی ہیں، -1 کی جو ہے وہ بات میں سنائی دی جا رہی ہے، آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی -1 ہونے جا رہا ہے؟ حضرت ایک انڈے کو نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا، پورا ٹوکرا جو ہے وہ خراب ہے جی۔ -آل کی بات کریں۔ مولانا صاحب آپ نے دھرنا دیا تھا، اس پر یہ اعتراض تھا کہ انہوں نے اقوام متحدہ میں کلبھوشن کا نام نہیں لیا، لیکن ایک تو ابھی اقوام متحدہ میں بھارت کو واک آؤٹ دیا گیا، دوسرا کلبھوشن کو اپیل کی بھی پیشکش کی گئی ہے۔ یہ پالیسی کیا بن رہی گورنمنٹ کی؟ تھوڑا سا ہم تو واقعی نہیں سمجھ رہے اس بات کو۔ جس طرح فاٹا کا انضمام کیا گیا، بالکل اسی طریقے سے کشمیر کا انضمام کر لیا گیا۔ اب ہماری پالیسی عجیب ہے کہ کشمیر کے محاذ پر ٹینشن ہے اور کرتارپورہ کے محاذ پر دوستی اور محبت ہے۔ یہ دو محاذوں پر ایک ہی یونین کے ساتھ وہی عرض کر رہا ہوں جی۔ کلبھوشن کے حوالے سے مسئلہ عدالت میں ہے، اس کو عدالت میں ہونا چاہیے۔ پاکستان کے آئین کے مطابق ہمیں اپنے دشمن کے ساتھ، چاہے وہ ہمارا دشمن بھی ہے، لیکن عدل و انصاف کا مستحق ہر آدمی ہو سکتا ہے جی۔ دیکھیے میری گزارش سنیں، کوئی ایک پالیسی نہیں ہے، پورا قوم پریشان ہے۔ وزیر اعظم ہے یا وزیر اعظم ہے؟ وزیر اعظم ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جو قوم کا بوجھ اٹھائے، وزیر اعظم اس کو کہتے ہیں جو قوم پر بوجھ ہو۔ تو وہ کچھ کہتا ہے، فوج کی طرف سے بیان آتا ہے، وہ پھر کچھ کہتے ہیں، وہ خود آپس میں ایک پیج پہ نہیں ہے، یعنی ریاست اور ریاستی ادارے ایک پیج پہ نہیں ہیں۔ پھر وفاق کچھ کہتا ہے، صوبہ سندھ کی حکومت کچھ کہتی ہے، ایک صوبہ کچھ کہتا ہے، 3 صوبے کچھ کہتے ہیں۔ پورا حکومتی نظام اور اس کے تمام اجزاء اور اس کے ادارے ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہے ہیں ہمیں۔ تو ایسی صورتحال میں یہی ہوگا جو اب تک ہوا ہے۔ آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا، وہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے وہ آئے 10-15 دن کے بعد، مہینے کے بعد اپنا موقف اور اپنی تشریح تبدیل کرتا ہے۔
अमेरिका ने शायद उससे निकलने का भी फैसला कर लिया है या कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया में एक कन्फ्यूजन है, कुछ मालूम नहीं है कि ये क्या बला आ गई है दुनिया में। तो इसकी हकीकत को तो मालूम करने के लिए वक्त का इंतज़ार करना होगा। लेकिन बहरहाल एक वबा है। जब वबा की बात आई, हमने कहा ये सियासी मसला नहीं है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन ये इंसानी मसला है, एक तिब्बी मसला है, उसको उसी तरीके से। लेकिन अब तिब्बी हवाले से भी कोई एक राय तो हो ना जिसके ऊपर कौम अमल कर सके। अच्छा मौलाना साहब, आपने इस्लामाबाद में खत्म किया था और जब खत्म किया तो आपने कहा कि इसके नताइज दिखाई देंगे। 7-8 माह हो गए, कोई नताइज। कोरोना कहते हैं बीच में आ गया। हम जब पता करते हैं तो कोरोना बीच में आ गया। कराची के अवाम पर पुराना यहाँ इलेक्ट्रिक के लिए क्या आपकी पॉलिसी होगी? गैर एलानिया लोड शेडिंग है और बिल के जिसकी 15,000 तक के 20,000 का बिल दे दिया जाता है। क्या नई कंपनियां इसका मायदा खत्म करें? क्या इलेक्ट्रिक हो या हमारे जो भी हो, पूरा वापडा एक ही हालत है जी। आप यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक से रो रहे हैं, हम वहाँ पर अपने इलाकों में गर्मी के महीनों में वापडा से रो रहे हैं जी। लोड शेडिंग नहीं भी है और है भी, और अगर है भी तो वोल्टेज बहुत कम होता है। तो इस हवाले से कई मुश्किलात हैं। और जब आपकी बिजली नहीं है या उसका वोल्टेज कम है तो आपका ट्यूबवेल नहीं चलता, फिर आपको पीने के पानी का बहरान पैदा हो जाता है। तो इस लिहाज से हम जिहद यहाँ बेबरकतियाँ हैं और कोई समझ में नहीं आ रहा कि मसाइल उलझते चले जा रहे हैं, हल होने की तरफ कोई भी मसला नहीं जा रहा है। जी एक मिनट जी मौलाना सुन लें किसी और पार्टी से कोई सवाल है तो कर लें, वरना बहुत शुक्रिया जी। मदारस हमने खोलने का फैसला किया है, जिस तरह हुकूमत ने किया है। उन्होंने भी कहा है खोलेंगे, लेकिन एक बात जहन में रहे कि दीनी मदारस की छुट्टियों के महीने शौबान, रमज़ान और शवाल हुआ करते हैं, जबकि सरकारी स्कूलों की छुट्टियों के जो महीने हैं वो जून, जुलाई और अगस्त हुआ करते हैं। लिहाजा अगर ये अगस्त तक जाते हैं तो ये तो ऑलरेडी उनका अपनी छुट्टी के दौरानिया है। सो अब तो हम तो वहाँ मार्च से शौबान से बंद किए बैठे हैं। शौबान हमारा गुजर गया, रमज़ान शरीफ हमारा गुजर गया, शव्वाल हमारा पूरा गुजर गया, इस वक्त ज़िकात जा रहा है। अब आप मुझे बताएं कि वो बच्चे जो हिफ्ज़ व नाज़रा से वाबस्ता हैं, अगर वो एक हफ्ता भी मदरसे नहीं जाते तो जो पढ़ा हुआ है वो भी भूल जाते हैं। लिहाजा फ़िलहाल बच्चों के इदारे खोलने का फैसला किया गया है। और दूसरा ये कि वो जो इम्तिहान उनका बाकी था उसके लिए भी COPs के तहत, और बच्चा जिस ज़िले में है वही ज़िले में किसी मदरसे के अंदर इम्तिहानी सेंटर बनाकर इम्तिहान देने की उसको मौका दिया जा रहा है। बाकी मदारस जो हैं वो हम भी ईद उल अज़हा के बाद खोलने की बात कर रहे हैं, और गवर्नमेंट भी इदारे जो हैं वो ईद उल अज़हा के बाद खोलने की बात कर रहे हैं। तो कोई तसादुम की तरफ हम नहीं जा रहे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सभी जो सिलसिला है इस वक्त मौजूदा हुकूमत कर रही है, कार्रवाइयाँ कर रही है, अपोजिशन में उस पर काफ़ी एतराज़ात है। अपोजिशन को आपके खिलाफ भी कुछ मामलात किए गए थे, वो फिर दब गए, क्या हुआ ये थोड़ा इस बारे में कुछ बताएंगे? बस आप कराची वाले ना खामखा एक ऐसा सवाल करते हैं कि मुझसे आपको ज़रा सख्त जवाब लेने की ख्वाहिश रखते हैं, कुछ भी नहीं।